تو جہنم میں سب سے اوپر جو ہوں گے وہ ایمان والے گناہگار ہوں گے، ایمان والے گناہگار ہوں گے۔ اب یہاں پر بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے، یہ سنیے، اپنے دل میں رکھیے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر قربان جائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی کائنات کے لیے رحمت تھے، وہاں جنت میں بھی سراپا رحمت ہوں گے۔ تو یہ امت میں سے ایمان والے گناہگار جب جہنم کی آگ میں جائیں گے تو دوسرے کافر کہیں گے، بھائی ہم تو اللہ کو نہیں مانتے تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے، ہمارا تو اس آگ کے اندر آنا سمجھ میں آتا ہے، تم تو اللہ کو ماننے والے تھے، تم اللہ کو ماننے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تھے، قرآن کو ماننے والے تھے، اور آخرت کے اوپر یقین رکھنے والے تھے، تم جہنم میں کیوں آئے؟ تانا ماریں گے اس کو۔ جیسا دنیا میں بھی ایک بعض لوگ بعض کو تانا مارتے ہیں، تو فلاں ہے، تو یہ ہے، وہ ہے، بڑی باتیں کرتا تھا، یہ کہتا تھا، وہ کہتا تھا، تانے مارتے ہیں نا۔ تانا مارنے سے بھی منع کیا ہے شریعت نے، دوسروں کو تانا نہ مانا، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب بندہ کسی کو کسی عیب کے اندر دیکھے نا اور اس کو تانا مارے اور اس کے دل کو وہ برا لگے تو مرنے سے پہلے وہ بندہ بھی اس عیب کے اندر مبتلا ہوگا۔ تو اس لیے کسی کو تانا نہ ماریں، یہ اللہ کی طرف سے حالات آتے رہتے ہیں، درگزر کریں، اللہ تعالیٰ بھی درگزر کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو وہاں جہنم میں وہ تانا ماریں گے کافر ایمان والوں، پھر اللہ رب الجلال جبریل کو بھیج دیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے نا، اللہ بھی تو محبت کرتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ، اور پھر جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ گناہوں کی سزا بھگتے گا جہنم کی آگ، اللہ جبریل کو بھیج دیں گے، جبریل آئیں گے تو سب پوچھیں گے یہ کون ہے؟ کہا جائے گا یہ جبریل ہے۔ تو یہ جو گناہگار ایمان والے ہیں نا، یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے جبریل آپ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبیوں کے پاس وحی لے کر آتے، ہم نے آپ کا نام سنا، آپ کا تذکرہ سنا تھا، آپ پیغام لے کر آتے تھے، ہم آپ سے عرض کرتے ہیں ہمارے اس حال کا پیغام بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دینا۔ جبریل کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کا پیغام پہنچاؤں گا۔ اب روایات کے اندر آتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں انبیاء کی جماعت کے اندر جلوہ افروز ہوں گے، اتنے میں جبریل امین چلے جائیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھیں گے جبریل کیسے آنا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے کچھ گناہگار ہیں جو جہنم کی آگ میں، ان کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ کہا اچھا میری امت کے گناہگار، کلمہ پڑھنے والے، مجھ پر ایمان رکھنے والے ابھی بھی جہنم میں ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھیں گے اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، التجا کریں گے، اور اللہ رب ذوالجلال فرمائیں گے محبوب جائیے، اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں کہ محبوب جائیے آپ وہاں سے اپنی امت کے گناہگاروں کو جو کلمہ پڑھنے والے ہیں جہنم سے نکال لائیے۔ پھر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دیگر جنتی بھی جائیں گے، اور روایت کے اندر آتا ہے وہ جنتی جب ساتھ جائیں گے وہ کہیں گے یہ بھی میرا جاننے والا ہے، یہ دنیا میں جس نے مجھے پانی کا پیالہ پلایا تھا، یہ جس نے دنیا میں میری مدد کی تھی، اس نے میرا ساتھ دیا تھا، میرے ساتھ تعاون کیا تھا، فلاں موقع پر اس نے میرے ساتھ یہ فلاں مقام پر گیا تھا، جب میں مشکل میں تھا، پریشانی میں تھا، مصیبت میں تھا، اس نے میری مدد کی تھی۔ اللہ رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئے گی۔ کہا کہ جس کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں اس کو نکال کے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ ہاں ان کے یہاں پیشانی کے اوپر ایک لفظ لکھا ہوگا اتقاء الرحمن۔ یہ اتقاء الرحمن کا مطلب کیا ہے؟ یہ رحمان کی طرف سے آزاد کیے ہوئے، یعنی جہنم سے جن کو خلاصی ملی ہوئی، یوں سمجھ لیجئے دوسرے الفاظ میں جس طرح کہ بعض اسکول میں، کالج، یونیورسٹی، مدارس میں امتحان ہوتے ہیں اور اس میں بعض بچے اعلیٰ نمبرات میں پاس ہو جاتے ہیں، ان کو انعام دیا جاتا ہے، شیلڈ ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے، انعامات سے نوازا جاتا ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں رعایتی پاس۔ رعایتی پاس کہتے ہیں نا جی، رعایتی پاس۔ لیکن یہ رعایتی پاس کا جملہ بھی کوئی اچھا جملہ نہیں ہوتا، اگرچہ پاس ہوتا ہے،
اچھا جملہ نہیں ہوتا، رعایتی بات۔ یہ اتقاء الرحمن، یہ بھی رعایتی پاس ہوں گے، ان کے پیشانی کے اوپر یہ لفظ لکھا ہوا ہوگا۔ جب یہ جنت کے اندر آئیں گے، جنتی انہیں دیکھیں گے اور کہیں گے او بھائی دیکھو ہم تو وہ ہیں کہ اللہ نے ہم پہ رحمت کی ہے، ہم جنت میں آئے ہیں، ہم پر کوئی نشانی نہیں لگی ہوئی، تمہاری پیشانی کے اوپر تو مہر لگی ہوئی ہے، پتہ چلا تم ہم سے کم جو ہے نیکیوں والے تھے، ہم سے بعد میں آنے والے تم جنت میں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری پیشانیوں کے اوپر مہر لگا دی۔ وہ روئیں گے، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، کہیں گے کہ ربا تو جانتا ہے یہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اسی لیے تو میں نے تمہاری پیشانیوں پر لکھا تھا تاکہ تم اسے دیکھ کر مجھ سے مانگو اور میں تمہیں عطا کر دوں۔ پھر اللہ رب ذوالجلال ان کے پیشانیوں پر سے اس مہر کو بھی ختم کر دیں۔ جو پیشانیوں پر اتقاء الرحمن کی جو مہر ہوگی، اللہ رب ذوالجلال اس کو بھی ختم فرما دیں گے، اور وہ جنت کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوں گے اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ تو جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایمان کی زندگی گزارنے والے ہیں، وہ بڑے خوش